تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہے کہ جمہور صحابہ کا موقف ان کی رائے کے مطابق کیا تھا؟ بولو بھائی، صحیح تھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت حسین معاذ اللہ غلط کر. اجتہادی چیز میں تو اختلاف رائے ہوتا ہے نا بھائی. اختلاف رائے تو یہ تو ہمیشہ سے صحابہ میں بھی ہوتا آیا ہے، آج بھی امت میں ہو رہا ہے. تو اختلاف رائے میں وہ فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اس میں کس کا موقف درست تھا؟ جمہور صحابہ کا. اسی طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے دو نواسے حضرت حسن حسین، اس میں حضرت حسن کا موقف، حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور انہوں نے انتقام والا راستہ اختیار نہیں کیا. محرم الحرام کے دن آتے ہیں تو ناس بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو تو صحابہ نے بہت روکا تھا، آپ نہ نکلیں، آپ گھر سے نہ جائیں، آپ کربلا کی طرف سفر نہ کریں. جلیل القدر صحابہ کرام نے امام حسین کو روکا، عبداللہ ابن عباس نے روکا، جابر بن عبداللہ نے روکا، اور صحابہ نے ان سے کہا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ ابو سعید خدری نے ان سے کہا کہ نہ جائیے، کوفہ والے بے وفا ہیں، انہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا، آپ کے بڑے بھائی کو شہید کیا، آپ کیوں جا رہے ہیں وہاں پر؟ یعنی یہ ناسبی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے. یہ ڈائریکٹ تو یزید کو اچھا نہیں کہتے، بہت سارے لوگ تو کہتے بھی ہیں ناسبیوں میں سے، لیکن جو ناسبی نما ہیں، چھپے ہوئے ناسبی ہیں، جس طرح ہے نا یہ لوگ کہتے ہیں تقیہ باز رافضی، تو یہ جو چھپے ہوئے ناسبی ہیں ان کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں یزید کی حمایت کے اندر اس طور پر بات کرتے ہیں کہ امام حسین کو منع کیا گیا لیکن امام حسین پھر بھی چلے گئے. یعنی الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم، امام حسین اتنے سادہ تھے، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، واقعات کا پتہ نہیں تھا کہ کوفہ والے کون ہیں کیا ہے، اپنے نانا کی سنت کا پتہ نہیں تھا، اور اس طرح بس وہ نکل گئے، وہ چلے گئے. اور کچھ ناسبی تو یہ کہتے ہیں رستے میں جا رہے تھے اور بس ان پر حملہ ہو گیا اور ختم، بات ختم. تو یہ جو بات کی جاتی ہے کہ صحابہ نے جب منع کیا امام حسین علیہ السلام کو کہ آپ نہ جائیں، آپ کیوں نہیں رکے، آپ پھر بھی کیوں گئے؟ اس سوال کا جواب انشاءاللہ عز و جل آج اہل سنت والجماعت کی اصح کتابوں سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے روایت پیش کرنا چاہتا ہوں مصنف عبدالرزاق سے، اور یہ روایت الفتن نعیم بن حماد کی جو ہے اس میں بھی روایت موجود ہے، اور روایت کا نمبر ہے 1544، اور مصنف عبدالرزاق کی روایت کا نمبر ہے 21895. 21895. روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے، عبدالرزاق نقل کرتے ہیں، انہوں نے معمر سے نقل کیا، انہوں نے زہری سے، انہوں نے سنان بن ابی سنان سے. وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کو انہوں نے سنا، انہوں نے روایت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. امام حسین یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ابن سیاد سے ملاقات ہوئی. ابن سیاد آپ جانتے ہیں مدینہ کے اندر ایک شخص تھا یہودی، ابن سیاد اس کا نام تھا، اور صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دجال ہے. صحابہ کا اتفاق، یعنی حضرت عمر تک یہ کہتے تھے کہ یہ شخص دجال ہے. بہرحال رسول اللہ کی ملاقات اس شخص سے ہوئی، اور اس شخص سے کہا کہ یہ بات بتاؤ کہ تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس غیب کی خبریں آتی ہیں، بتاؤ کہ میں نے اپنے ذہن میں اس وقت کیا بات رکھی ہوئی ہے، اس وقت میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اپنے ذہن میں سورۃ الدخان اس کی آیت کو اپنے ذہن میں رکھا. تو اس سے پوچھا کہ میں نے اپنے ذہن میں کیا چھپایا ہوا ہے، تو اس نے کہا دخن، آپ نے اپنے ذہن میں دھواں، دخن، اس سے متعلق چیز رکھی ہوئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا اخسا فلن تعدو قدرک اجلک، دفن ہو جا، تو اپنے وقت سے پہلے باہر نہیں آ سکتا، تجھے اپنے وقت سے پہلے قدرت نہیں مل سکتی. یہ بد دعا اسے تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے تو آپ نے اپنے اصحاب سے پوچھا ما قال فلما ولى قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما قال فقال بعضهم دخن. رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا جو اس وقت میں موجود تھے کہ اس نے کیا کہا تھا، بتاؤ کیا جواب دیا تھا اس نے. تو لوگوں نے کہا، کچھ لوگوں نے کہا دخن، جس طرح اس بندے نے کہا تھا کہ دھواں، کچھ لوگوں نے وہی جواب دیا. کچھ نے کہا بل قال ریح، نہیں اس نے ہوا کہا تھا. جب یہ بات یعنی وہاں پر موجود لوگوں میں اختلاف ہو گیا
اس شخص کے جواب کے بارے میں تو رسول اللہ نے فرمایا قد اختلفتم، تم نے اختلاف کر لیا، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میرے ہوتے ہوئے تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو، وَأَنْتُمْ بَعْدِي أَشَدُّ اِخْتِلَافًا، اور واللہ میرے بعد تم زیادہ اختلاف میں پڑ جاؤ گے۔ یہ امام حسین ابن علی علیہم السلام انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے، یہ حدیث نقل کی ہے امام حسین نے۔ اس روایت کو میں آپ کے سامنے میں نے مقدمے میں کیوں پیش کیا؟ آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ صحابہ رسول کے جانے کے بعد بہت زیادہ اختلافات کا شکار ہو جائیں گے۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحابہ کا قول علی الاطلاق حجت ہے، یاد رکھیے گا یہ بات، کیونکہ رسول اللہ نے خود فرمایا کہ وہ آپس میں اختلاف میں پڑ جائیں گے، لہٰذا مطلقاً صحابہ کی پیروی کرنے کی بات ختم، کہ جناب یہ کہا جائے کہ صحابہ کی پیروی کرو تم جنت میں چلے جاؤ گے، نہیں، یہ بات نہیں ہو سکی، کیونکہ صحابہ آپس میں رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد تم بہت زیادہ اختلاف میں پڑ جاؤ، کیونکہ رسول اللہ کے سامنے اختلاف میں پڑ گئے۔ اس لیے اگر امام حسین علیہ السلام کو کسی نے منع کیا تو امام حسین پر اس کا وہ قول حجت نہیں ہے، امام کے اوپر حجت نہیں ہے اس شخص کا قول۔ کیوں حجت نہیں ہے؟ اس لیے امام حسین اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں، رسول کے سامنے یہ اختلاف میں پڑ گئے، تو جب وہ رسول کے سامنے اختلاف میں پڑ گئے تو بعد میں امام حسین پر ان کا قول حجت نہیں ہو سکتا، اور اس واقعے کے شاہد گواہ امام حسین خود بھی تھے۔